ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اسلام نے عورت کو جو مقام جو احترام اور جو تعظیم و تقدیس عطا فرمائی دنیا کے کسی مذہب کسی دھرم اور کسی ازم میں اس کی مثال نہیں ملتی. خالق فطرت نے اپنی مخلوق کی اس صنف کو اس کے شایان شان مقام عطا فرمایا. دور نہ جائیے صرف انسانیت کی تاریخ کے اسی موڑ کو پیش نگاہ رکھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا تھا.
عورت کو انسانی معاشرے میں جس تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا، جس رسوائی سے وہ دوچار ہوتی، اس کیفیت و حالت کے سامنے متانت اور شائستگی پانی پانی ہوتی۔ کسی بھی حوالے کے ساتھ عورت کے لیے تعظیم و تکریم اور تقدیس و احترام کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ کسی حوالے سے ان کے حقوق کی ادائیگی تو دور کی بات ہے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ حق وراثت کی ادائیگی یہ تو اس معاشرے کی اصطلاح میں موجود ہی نہ تھی۔ اور پھر ستم بالائے ستم، کہ اپنی حقیقی بیٹیوں کے حق میں باپ اتنے شقی القلب اور سنگ دل ہو چکے تھے کہ وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں جانوروں اور حیوانات کی تو پھر کوئی وقت تھی، اگر کوئی سب سے زیادہ بے وقت چیز تھی تو وہ ہوا کی بیٹی تھی۔ آفتاب اسلام طلوع ہوا، پھر اسلام نے عورت کو جو مرتبہ اور مقام دیا، اس کی حیثیتوں کو متعین کر کے اس کی حقیقی منزلت کو اجاگر کیا۔ بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیت کے ساتھ اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کی منزلت کا تعین کیا۔ جہاں عورت کے اس مختلف حوالوں سے مقام کا تعین کیا، فرائض کو متعین کیا، وہاں اللہ کا الحاکمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقدیس کو بھی دل و دماغ میں راسخ فرمایا۔ بیوی ہے
اس حیثیت سے بھی فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پر تمہارے عقد نکاح میں آئیں اور اللہ ان کے بارے میں تم سے باز پرس کرے۔ بیٹی ہے تو واضح طور پہ فرمایا فکر مت کرنا، اگر میں تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں تو ان کے رزق کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اگر تمہارے لیے قضاء و قدر میرے ہاتھ میں ہے تو ان کی تقدیریں بھی سنوارنے پر میں قدرت رکھتا۔ اور فرمایا کہ یہ بیٹیاں ان کو بوجھ مت سمجھنا، اگر اللہ تمہیں بیٹی کی نعمت عطا فرمائے ان کی پرورش کرو، ان کو تعلیم دلاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو اچھے طریق کے ساتھ پال پوس کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھروں سے رخصت کرو۔ فرمایا تمہارا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں تمہیں میرا ہم نشیں بنا دے گا۔ یہ بیٹیاں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت فی الجنہ کا مستحق اور حقدار بنا دے۔ اور ماں کی حیثیت تو پھر سبحان اللہ، فرمائے یہ ماں تمہارے لیے اتنی ہستی اقدس و مقدس ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ والد کا بھی اپنا مقام، لیکن اگر والدہ اور والد کے مقام کو الگ الگ حیثیتوں سے پہچاننا چاہتے ہو، فرمایا 3 گنا والد سے والدہ کا درجہ زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ باپ کا 1 گنا حق، ماں کا 3 گنا حق ہے، اور اس کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حق وراثت اللہ نے اپنی کتاب میں متعین کر کے ان کو اس حق وراثت کا حقدار بنایا اور ایمانداروں کو پابند کیا کہ تم نے ان کے حق وراثت کو ادا کرنا ہے، اگر نہ کرو گے تو مجرم قرار پاؤ۔ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ تمہاری وراثت کی حقدار اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون میں بنتی ہے تو اس کا حق دو۔ بہن کی حیثیت سے ہے، ماں کی حیثیت سے ہے، بیوی کی حیثیت سے ہے، یا کسی بھی حیثیت سے جس بھی عورت کا اللہ نے تمہاری وراثت میں حق رکھا ہے اس کا حق تم ادا کرو۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ حقوق کی ادائیگی کا درس اور سبق، یہ تقدیس، یہ جنت اور یہ رسول اکرم کی رفاقت، یہ سب مرتبے اور مقام اسلام نے عطا فرمائے، اور آج تک بلکہ تا قیامت ان قوانین کو اللہ کم الحاکمین نے اپنے بندوں پر، اپنے ماننے والوں پر جاری و ساری اور نافذ فرمایا ہے۔ در حقیقت
یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا ایک اہم حصہ عورت کو بنایا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ یوں ہی ایک مخلوق میری خدمت خاطر کے لیے یا میرے اشاروں کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو وہ بڑا غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ تعالی نے اس صنف کو اپنے کارخانہ قدرت کا ایک اہم حصہ اور جز بنایا، اور اس کے بغیر یہ نظام کائنات دھرم برم ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا۔ اللہ کم الحاکمین نے ابتداً ایک بندے کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالی نے اس کا جوڑا بنایا، اور اس میں سے اللہ کم الحاکمین نے اپنی مخلوق کا آغاز کیا۔ اب یہ عورت نبیوں کی ماں کے روپ میں، مجاہدوں کی ماں کے روپ میں، شہیدوں کے ماں کے روپ میں سامنے آتی ہیں۔ یہ عورت صرف اب عورت ہی نہیں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے انبیاء و رسل، بڑے بڑے ہیرو، بڑے بڑے فاتح، بڑے بڑے شہید، بڑے بڑے غازی، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے معلم، بڑے بڑے اولیاء و اتقیاء اس عورت کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کسی بھی مرد اور عورت جو دنیا میں آتا ہے، ماں کی گود اس کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اور پہلی یونیورسٹی ہے۔ اس درسگاہ کے اندر جو ماں جس طرح اپنے بچے کو سبق دے گی، درس دے گی، وہی اس کی فطرت کا حصہ بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب والدین کی تربیت اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، ولی بنا دے، راہزن بنا دے، راہبر بنا دے، والدین کی تربیت جس سانچے میں اسے ڈھالتی ہے وہ بچہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس دور میں اس بات کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اس طرف خصوصی توجہ کہ آج کے اس انتہائی مخدوش، ناگفتہ بے پرآشوب دور اور حالات کے اندر اس بات کو واضح کیا جائے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اور پھر اس حوالے سے معاشرے میں عورت کے کیا فرائض ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کس طرح اس نے ان ذمہ داریوں اور تقاضوں سے عہدہ برا ہونا ہے۔ جہاں تک مرتبے اور مقام کا تعلق ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے کسی حیثیت کے ساتھ عورت کو کمتر نہیں بنایا۔ آج جو لوگ بیچارے یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں، اور بعض روشن خیال مرد اور عورتیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی یہ قدامت پرستی ہے، اور یہ پرانی وضع کے لوگ، بیکورڈ قسم کے لوگ، اور یہ ملا ذہنیت کے لوگ یہ عورت کو اس کا مقام نہیں دیتے، عورت کو اس کی حیثیت نہیں دیتے، عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آئے دن آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، نہ جانے وہ کس قسم کے حقوق کو حقوق سمجھتے ہیں اور کس طرح کے حقوق کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں دنیا کا کوئی مذہب
کوئی دھرم، کوئی اسم وہ مرتبہ اور مقام نہیں دے سکتا کہ جو اسلام نے دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے حیا اور غیرت کا لباس اتار دیا جائے، اسے ننگا اشتہار بنا دیا جائے، اسے سائن بورڈوں کی زینت بنا دیا جائے، اس کی نیم برانہ تصاویر کو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا جائے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اس چیز کا نام ہے کہ غیرت و حیا کا جنازہ نکال دیا جائے اور عورتوں کو بے باک اور نڈر اور بے خوف بنا دیا جائے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر چراغ محفل بنایا جائے، شمع مجلس بنایا جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ عورت کی تکریم و تقدیس نہیں ہے، یہ اس کی توہین اور اس کی تذلیل ہے، جیسے کہ آج ہو رہی ہے۔ اسلام نے عورت کے حقوق کو متعین کیا ہے۔ ایک حدیث سنتے جائیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہ بعذاب علیم۔ وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ خزانہ ان کے لیے برا خزانہ ہے۔ ظاہر ہے اگر سونا اور چاندی جمع کیا جائے اور یہ خزانہ، یہ کنز برا کنز ہے، ناپسندیدہ کنز ہے، تو پھر اچھا خزانہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، حضرت ہم سونے چاندی سے بیزار ہیں، ہمیں دنیا کا مال و منال نہیں چاہیے، اگر یہ چیز ہمارے لیے جہنم کی آگ بنتی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، تو ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ فرمائیے ہمارے لیے کون سا خزانہ بہتر ہے، کون سی دولت بہتر ہے کہ ہم اس دولت کو، اس خزانے کو جمع کریں، سمیٹیں اور حاصل کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے، چاندی، درہم، دینار کے مقابلے میں 3 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ 3 چیزیں بہترین خزانہ ہیں۔ آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ بالایمان۔ فرمایا 3 چیزیں جس کو اللہ عطا کرے وہ بڑا دولت مند آدمی ہے، وہ بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، جس کو اللہ 3 چیزیں عطا فرمائے۔ پہلی چیز فرمایا افضلہ لسان ذاکر۔ یاد رکھو لوگوں، دنیا کے مال و منال، دنیا کے درم و دینار، دنیا کے سونے چاندی کے مقابلے میں سب سے بہتر خزانہ افضلہ لسان ذاکر۔ اس خزانے سے بہتر خزانہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے کسی بندے کو اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، جسے رب کو یاد کرنے والی زبان مل جائے۔ یوں سمجھیے کہ اس نے وہ خزانے سمیٹے ہیں کہ جو خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ ہے خزانہ۔
مال آیا گیا، کہتے ہیں ڈلتا سایہ ہے، کوئی کہتا ہاتھ کی میل ہے، یہ مختلف اصطلاح ہیں، لیکن ذکر الہی کیا ہے، ذکر خدا بندی کیا ہے؟ یہ وہ دولت ہے جس دولت کے لیے کبھی فنا نہیں، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور ہمیشہ کام آنے والی دولت ہے۔ جس کو اللہ ایسی زبان عطا کرے جس زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرے، بیٹھے اللہ کو یاد کرے، لیٹے اللہ کو یاد کرے، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرے، سونے کے بعد اللہ کو یاد کرے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے، کھانے کے بعد اللہ کا نام لے، مسجد میں آ رہا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، مسجد میں موجود رہتا ہے تو ذکر الہی سے اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جاتا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، بازار میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، گھر میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اسرت میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، تنگی و تکلیف میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، خوشی و راحت و مسرت میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر حال میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے۔ اے دیوار کے ساتھ جو سوئے اس کو جگا دو، کیسے مزے سے ٹانگیں لمبی کر کے، وہاں مولوی عبدالغفار اٹھو وضو کر کے، اٹھو شاباش، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، اب سونے والوں کو میں کھڑا کر دوں گا، اب سونا نہیں ہے۔ پہلی چیز افضلہ لسان، افضلہ لسان ذاکر، افضل بہترین خزانہ ذکر کرنے والی زبان ہے۔ ہر مقام کا ذکر، ہر محل کا ذکر، ہر انداز سے ذکر، اللہ کے رسول نے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو بندہ مومن کی حرز جان بنایا، اور اس ذکر الہی کے کیا کہنے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک فرماتے ہیں دو کلمے ایسے، کتنے کلمے جی؟ دو کلمے ایسے، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بڑے ہلکے ہیں، ہر پڑا ہوا آدمی، ہر ان پڑھ آدمی، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر عالم، ہر جاہل آسانی کے ساتھ ان کلمات کو یاد کر لیتا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ کرنے کی نیت ہونا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، یاد کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ فرمایا زبان پر ادا کرنے کے لحاظ سے یہ دو کلمات بڑے ہلکے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت کے دن اللہ ان دو کلموں کو میدان معاشر کے اندر میزان میں اور ترازو میں رکھ کر تولے گا تو یہ دو کلمے بڑے وزنی اور بھاری کلمے نکلیں گے، بڑا وزن ان کا، بڑا ان کا بوجھ ہوگا۔ جس پلڑے کے اندر یہ دو کلمے ہوں گے وہ پلڑا جھکا ہوا ہوگا، بھاری ہوگا، یہ دو کلمات ترازو کو بھاری کر دیں گے۔ لیکن ایک اور ان دونوں خوبیوں سے بڑی خوبی فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے اللہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے یہ دو کلمے اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے
کہ جس منہ سے یہ دو کلمے نکلتے ہوں گے وہ بندہ بھی اللہ کو پسند ہی ہوگا نا جی، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ان دو کلموں کو ادا کرنے والا۔ کون سے دو کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے بندو، فضول بیٹھ کر گپیں مارنا اور جناب کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، یہاں کی سنی وہاں سنائی اور وہاں سے اٹھائی آگے پہنچائی، یہ بھی کوئی کرنے کے کام ہے؟ دوسروں کے گناہ اپنے سر لیتے ہو، اپنے نامہ اعمال کو گندا کرتے ہو، دوسروں کی برائیاں اپنے کھاتے میں ڈالتے ہو، ان کاموں سے باز آ جاؤ، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرو، اللہ کے اسماء حسنہ کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھا کرو، اچھی بات کیا کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہا کرو۔ پہلی چیز افضلہ لسان ذاکر، یہ بہترین دولت ہے۔ دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، اللہ جس کو شکر گزار دل عطا فرما دے اسے بھی اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے۔ شکر کرنے والا دل یہ مل جائے نا تو دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، فتنے ہی ختم ہو جائیں۔ جسے دیکھو وہی نا شکرا، جسے دیکھو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور بھائی طبیعت کیسی ہے؟ بس یہ برا حال ہے نا کچھ۔ بھائی کاروبار کیسا؟ کہتے جی کوئی حال ہی نہیں، پوچھے ہی نہ جی، بس بیڑا ہی غرق ہے، ستیہ ناش ہو چکا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اتنا یہ یتیم مسکین اور مفلس اور نادار بنتا ہے۔ کلمہ شکر دور حاضر میں آپ کسی خوش قسمت کی زبان سے سنیں، بعض پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے پر پوچھے نا حال کیا ہے۔ اچھا شکر ہے بھائی تیرا، ایک ہی سانس میں شکر بھی کر رہا ہے اور ایک ہی سانس میں گلا اور شکوہ بھی کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جس آدمی کو اللہ دل شکر والا عطا کر دے، صبر والا عطا کر دے، قناعت اسے عطا فرما دے، یوں سمجھیے یہ بھی اس دور میں بہت بڑی دولت ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ بِالْإِيمَانِ، یہ بھی بہترین خزانہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کسی بندے کو ایسی رفیقہ حیات، ایسی بیوی، ایسی شریک زندگی عطا کر دے جو اس کے ایمان کا جنازہ نکالنے والی نہ ہو، اس کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہو، اس کے ایمان کو مستحکم کرنے والی ہو۔ اور ظاہر ہے دوسرے کے ایمان کو وہی خاتون خانہ مضبوط کرے گی جس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور عورتوں کا ایمان کس طرح مضبوط ہوگا؟ عورتوں کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ احکم الحاکمین کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے سے مضبوط ہوگا۔ اور جب یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، اللہ کسی دل میں اپنی محبت کی شمع فروزہ کر دیتا ہے، اللہ اس دل کے اندر اپنی لو لگا دیتا ہے۔ وہ خاتون ہے کمزور جسم والی، کمزور اعصاب والی، لیکن جب اس کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے تو رب کبریا کی قسم پھر اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اس خاتون کے اعصاب فولادوں سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتے ہیں۔ بے شمار ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہیں، قرآن گواہ ہے، خود سیرت مصطفی اس بات پر شاہد ہے۔ اور یہی ایمان جب عورتوں کے اندر پیدا ہوگا، یہی ایمان جب خواتین اسلام کے اندر مستحکم ہوگا تو پھر وہ اپنے شوہر کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گی، پھر وہ
اپنے بچوں کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنیں گی۔ اور سچی بات یہ ہے، بالعموم خیر کا سرچشمہ بھی یہیں سے پھوٹتا ہے اور شر کا سرچشمہ بھی یہیں سے پھوٹتا ہے۔ خیر کا سرچشمہ بھی انہی عورتوں سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے اور شر بھی یہیں سے۔ شوہر میاں نمازی ہیں، داڑھی بھی ہے، اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، آ گیا بیٹے کی شادی کا مسئلہ، اب کیا کرنا ہے؟ اب میاں بیچارے کی بات کون سنتا؟ اب جو عورت کہے گی وہی ہوگا۔ اب یہ اللہ کا نیک بندہ کہتا خدا سے ڈر جا، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں جماعت میں جاتا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں؟ وہ کہتی ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ جی، بیٹے کی شادی ہے، کو روز روز ہمیں یہ خوشیاں دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تم بے شک مسجد چلے جانا لیکن ہم وہی کریں گی جو ہماری مرضی۔ اب بڑے بڑے لوگ بیچارے یہاں بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کی اپنی فقہ ہے، جس طرح ہر امام کی اپنی فقہ ہے نا، عورتوں کی بھی اپنی ایک الگ فقہ ہے اور اسی فقہ پر عمل کرتی۔ اب اگر عورت ہو مضبوط اعصاب والی اور ہے ایسی، ایک اہل حدیث عورت شومی قسمت سے، اس کی ماں باپ نے اس کا نکاح کسی اہل حدیث بریلوی سے کر دیا، لڑکی اہل حدیث چلی گئی بریلویوں کے گھر۔ اب تھوڑے وقت وہ اندازہ کرتی رہی کہ اب کیسے کہ آ گیا 11ویں شریف کا وقت، شوہر کہتا ہے میں 11ویں پکاؤں، نے کہا جناب اٹھائیے بوری بستر اور چلے جائیے باہر، اس گھر میں 11ویں نہیں پکے۔ عورت ڈٹ گئی، 11ویں بھی چھوٹ گئی، کچھ وقت کے بعد وہ شوہر بھی اہل حدیث ہو گئے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں اور ایسے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال لمبی بات ہو جائے گی، خیر اور شر کے سوتے یہی ہے، ایمان مضبوط ہوگا، بچوں کی تربیت بھی اسی مضبوط ایمان کی بنیاد پر استوار ہوگی، شور کو بھی اسی مضبوط ایمان کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا۔ اسی طرح آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسی مثالیں، ام سلیم کی مثال ہے، آل یاسر کے گھرانے کی پرعزم خاتون حضرت سمیہ کی مثال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر ان مجاہد ماؤں کی مثالیں کہ جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو راہ خدا میں میدان جہاد میں بھیجا، اور ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری متاع زندگی یہی ہے، نہ مال ہے کہ چندہ دوں، شور نہیں ہے کہ اسے بھیجوں، اور میرے پاس کچھ نہیں کہ وہ پیش، یہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ اسے لے جائیں۔ صحابہ نے کہا کہ اس بچے کو کیا کیا جائے گا، نہ یہ لڑنے کے قابل نہ دفاع کے قابل۔ کہنے لگی میں بھی جانتی ہوں، بس اسے لے جا اور کچھ نہیں تو جب دشمن وار کرے تو اس کو سامنے رکھ دینا تاکہ میرا بچہ کٹ جائے اور قیامت کے دن میرا نام بھی شہداء کی ماؤں میں لکھا جائے۔ وہ خاتون، وہ عورت بھی نظر آتی ہے کہ جسے اطلاع ملتی ہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا شہید ہو گیا، صبر سے انا للہ بڑا، بھائی شہید ہو گیا، صبر سے انا للہ بڑا۔ جب چوتھی خبر آئی کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا،
تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ عورت نے انا للہ پڑھا لیکن ساتھ ہلکی سی سسکی اور چیخ بھی ابھری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا تمام رشتوں کے مقابلے میں شوہر کے لیے اس کے دل میں زیادہ محبت تھی اور اس پر اسے سب سے زیادہ رنج ہوا جس کا اظہار اس کی ہلکی سی ابھرنے والی سسکی اور چیخ کے ساتھ ہوتی۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، وگرنہ آپ جانتے ہیں معمولی بات کوئی تیسرا آدمی جھگڑتا ہو تو عورتیں ایک طرف اپنے کام میں لگ جاتی، لیکن ایمان مضبوط ہو، بیٹا، بھائی، باپ، شوہر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور مطمئن بیٹھی ہے۔ اور وہ مثالیں پیش کی ہیں تاکہ تم بھی ان کو مثال بنا کر مشعل راہ بناؤ۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اے میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ کم الحاکمین نے ایماندار عورتوں کے لیے ایک خاتون کو، ایک عورت کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سی عورت کہ جس کو تو نے کائنات کی مومنات عورتوں کے سامنے بطور مثال پیش فرمایا۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں وہ فرعون کی بیوی ہے کہ جس کو ہم نے مثال بنا دیا۔ فرعون کون؟ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بڑا اللہ کا باغی، سرکش اور تخت مصر پہ بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ لوگوں یہ ملک میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا فرمان روا میں ہوں، اس کا بادشاہ میں ہوں، میرے حکم سے یہ نہریں چلتی ہیں، میرے حکم سے تمہیں زندگی اور موت ملتی ہے، میں تمہارا رب ہوں اور سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ فرعون سرکشی، معصیت، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں بھی نقطہ عروج پر پہنچا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسی کی بیوی کو مومنات عورتوں کے لیے مثال بنا دیا۔ فرمایا میرے حبیب آپ بطور مثال فرعون کی بیوی کو مومنہ عورتوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ حضرت موسیٰ کی بات کانوں تک پہنچتی ہے نا، دل میں اتر جاتی ہے۔ کہتی ہے میرا شوہر بے شک شوہر ہے، لیکن اس کا عقیدہ گندا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ اللہ کا باغی ہے۔ اللہ کا نبی موسیٰ بات سچی کرتا ہے، اللہ کا نبی موسیٰ حق بات پیش کرتا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ رب وہی ہے جس کی طرح موسیٰ کلیم اللہ دعوت دیتا ہے، ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا اور کہنے لگا کہ اے ملکہ مصر، میں تو لوگوں سے اپنی ربوبیت منواتا پھرتا ہوں، اور یہاں حال یہ ہے کہ تم میری ملکہ ہو کر میرے گھر میں رہ کر میرے ساتھ بغاوت کر رہی ہو۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ نہیں، بات وہی سچی ہے جو موسیٰ کلیم کہتے ہیں۔ اب اس ظالم نے اپنی بیوی کو اس بغاوت اور سرکشی اور اللہ کم الحاکمین کے ساتھ وابستہ ہونے کی یہ سزا دی کہ اس کے جسم کے اندر لوہے کی میخیں
گرم کر کے پیوست کروائی۔ یہ سزا اس ظالم نے کیل پیوست کروانے والے، میخیں ٹھکوانے والے نے اپنی رفیقہ حیات کو، اور کہا کہ میں اس سے بھی بڑی سزا دوں۔ ملکہ مصر اس سزا کو برداشت کرتی، بے ہوش ہوتی، ہوش آتی ہے، بے ہوش ہوتی ہے، ہوش آتی، اذیت برداشت کرتی جاتی ہے۔ قرآن میں یوں ہی تو نہیں جگہ مل گئی نا، یوں ہی تو نہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے مثال بنا دی نا، آخر کوئی خوبی تھی، اور یہی خوبی تھی کہ جوں جوں اذیت بڑھتی جاتی اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا جاتا، ایمان مستحکم ہوتا جاتا، اور کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ میں اس ظالم کے ظلم برداشت کر لوں گی، لیکن میرے اللہ میں تیری طرف سے منہ نہیں پھیروں گی، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کے اندر گھر بنا دے، اے میرے اللہ مجھے فرعون کے محل نہیں چاہیے، اس دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت نہیں چاہیے، اے میرے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور جب بے ہوش ہونے کے بعد اس اللہ کی بندی کو ہوش آتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، ہوش آتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں تمام حائل پردوں کو ہٹا دو، اور میری بندی کے لیے جو میں نے جنت میں گھر بنایا ہے اس کی زیارت اسے کروا دو۔ حائل پردے ہٹا دیے گئے، اور سیدہ آسیہ جنت کے اندر بنے ہوئے اپنے مکان کو دیکھتی ہے، جنت کے اندر بنے ہوئے اپنے مکان کو دیکھتی ہیں، مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ ظالم درندے کہتے ہیں، صفاق کہتے ہیں آسیہ مارے کھا کھا کر لگتا ہے تیرا دماغ چل گیا ہے، اس لیے کہ تم مار کھانے کے بعد رونے کے بجائے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ لیکن سیدہ فرماتی ہیں اے لوگوں میرا دماغ خراب نہیں ہوا، مجھے میرے اللہ نے میری دعا کے صدقے جنت میں میرا گھر دکھا دیا ہے۔ عرض کرتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس اپنی پاک جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ مجھے اس ظالم فرعون سے اور اس کے ظالم کرندوں سے نجات عطا فرما، اللہ تو ہی میری دستگیری فرما اور تو ہی مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ والو ایمان مضبوط ہوتا ہے، فرعون کے محلات کو دنیا کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر یہ اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے جنت میں بسیرا کر لیتی ہے، لیکن ایمان میں تزلزل واقع نہیں ہوتا۔ اللہ مثال بنا دیتا ہے، مثال کے طور پہ پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ مثالیں ہیں تمہارے سامنے، مثالیں ہیں تمہارے سامنے۔ ایک اور پاک خاتون کا تذکرہ اللہ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اپنی کتاب میں فرمایا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے میرے حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، ذرا اس الکتاب کے اندر مریم صدیقہ کا تذکرہ بھی کرے نا،
مریم صدیقہ کا بھی تذکرہ الکتاب کے اندر کرے، اور مریم صدیقہ کا ذکر اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ ادھر مریم صدیقہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو کوئی پتہ نہیں کہ ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ پہلے ہی جاتی ہے، جا کر بیت المقدس کی چوکھٹ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میں منت مانتی ہوں، اے میرے اللہ، میں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے گا، اے اللہ، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف اور معمور کر دوں گی۔ اللہ احکم الحاکمین سے یہ منت اور نظر مانی۔ وقت گزرتا گیا، پیدا ہونے والا بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ عرض کی میرے اللہ اب میں کیا کروں، میں اس بچی کو کہاں چھوڑوں، کس طرح سے حوالے کروں؟ میں نے تو یہ سمجھا تھا بیٹا ہوگا، بیت المقدس میں رہے گا، یہیں راہبوں کے پاس رہے گا، تعلیم تربیت حاصل کرے گا، خدمت کرے گا۔ میں نے تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اب یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس اخلاص کے ساتھ تو نے نظر مانی ہے میں نے اس نظر کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس بچی کو میرے نبی، میرے پیغمبر زکریا کے حوالے کر دو، میرا نبی زکریا اس بچی کی کفالت کرے گا، پرورش کرے گا۔ اب نبی کی زیر کفالت مریم صدیقہ، ایک کمرے کے اندر حضرت زکریا نے ان کو ٹھہرایا، وہی اللہ کی یاد کے اندر مستغرق، دن رات اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں حضرت زکریا تعلیم و تربیت اور کفالت کے فرائض سر انجام دیں۔ ایک بار آئے، دروازہ کھولا، حضرت زکریا نے، تنہا بچی، لیکن پاس قسمہ قسم کے پھل اور میوے پڑے، قسمہ قسم کے پھل اور میوے۔ حضرت زکریا حیران ہو گئے کہ یہ پھل، یہ میوے کہاں سے آ، نہ ان کا موسم ہے، نہ سیزن ہے، نہ بازار میں ملتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ میرے سوا یہاں آتا کوئی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تو سیدہ مریم صدیقہ نے جواب دیا۔ قرآن ذکر کرتا، زکریا نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے، کس طرح تیرے پاس آئے؟ اور حضرت مریم صدیقہ نے کیا خوب جواب دیا، فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے اللہ کے نبی حیران ہوتے ہیں، کس بات پر؟ اللہ کی قدرتوں پر حیران ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اور جب رب دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب کے دے دیتا ہے، بغیر کسی موسم سیزن کی قید کے عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو کوئی لا کر دینے والا نہ بھی ہو تب بھی اللہ پہنچانے کا انتظام خود فرما دیتا ہے۔ ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آج کل کا کوئی ہوتا نا ڈبہ پیر، کہتا بادشاہ یہ ہمارے کمال ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ ہماری کرامتیں، یہ کائنات تو ہماری کرامتوں کے سہارے ہی چل رہی ہے۔ لیکن یہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے نمبر بڑھانے کے بجائے اپنے اللہ کی طرف اپنی نعمتوں کو، اس کی نعمتوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। फिर वो वक्त भी आया कि अल्लाह कमुल हाकिमीन ने इसी मरियम सिद्दीका के बतन से अपनी कुदरत कामिला के साथ जिस तरह बगैर हिसाब के अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया, इसी तरह अल्लाह ने बगैर किसी कायदे और कानून के इस पाक दामन खातून की गोद में बगैर बाप के बच्चा भी डाला। तहारत, पाकीज़गी कुरान ने जिक्र की है, और यूं ये मुकाम नहीं मिल जाते मेरे भाइयों। अल्लाह कमुल हाकिमीन जिन लोगों को ये बुलंद मनसब अता करता है, उनको अल्लाह ताला तकवा, तहारत, लायत, खुदा खौफी, पाकीज़गी, इफ़्फ़त माबी, ये नेमतें भी अता करता है। फरिश्ता आता है, फरिश्ता इंसानी रूप में हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं। हजरत मरियम ने पहले देखा तो कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं, तू कौन है मेरे पास आ? कहा मरियम घबराओ नहीं, मैं रब का भेजा हुआ हूं और मुझे अल्लाह ने खुशखबरी देने के लिए भेजा है। मैं तुझे वो बेटा अल्लाह अता करेगा, उस बेटे की बशारत देने के लिए आया हूं कि जिस बेटे को अल्लाह ने अपनी कुदरत का मजहर बनाना है और जिस बच्चे के सर पे अल्लाह ने ताज नबूवत सजाना है। सूरह मरियम मुस्तकिल एक सूरत इसी नाम से अल्लाह ने कुरान में रखी, और कुरान में कई मुकामात पर जुज़वी तौर पर भी अल्लाह कमुल हाकिमीन ने तज़किरा फरमाया और उन खूबियों को वाज़ेह किया कि जिन खूबियों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने ये इज्जत और अज़मत और रिफत अता फरमाई। उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी अल्लाह ने ख़वातीन इस्लाम की तरबियत के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और आपने पाकीज़ा तालीम के जरिए अपनी उम्मत की औरतों को भी अल्लाह की किताब की रोशनी में उनकी रहनुमाई फरमाई है। यहां ये जो आयत मैंने सूरह अल-अहज़ाब की तिलावत की है, अल्लाह ताला ने चंद खूबियों का जिक्र किया, और ये खूबियां अगर मुसलमान औरतों में पैदा हो या अगर हैं, तो ये खूबियां अगर मजीद उनके अंदर निखरे और उरूज हासिल करें, तो उनके ईमान को भी उतना ही उरूज और उतनी ही बरतरी नसीब हो। अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब करके फरमाया, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मोमिनात युबायिअनक, ऐ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम, जब आपके पास ईमानदार औरतें आए, युबायिअनक, आपसे बायत करने के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायत लिया करते थे। आपकी बायत किस बात? मर्दों से बायत, नमाज नहीं छोड़ेंगे, शिरक नहीं करेंगे, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी की हक तलफी नहीं करेंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, जिहाद के लिए मैदान जिहाद से भागेंगे नहीं। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बायतें थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से ली। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में औरतों से भी बायतें ली, औरतों से भी बायत ली। अब आप कह सकते हैं कि अगर हजरत ने बायत दी है औरतों से, तो मुरीदनियां भी अपने पीर और मुर्शद की बायत कर सकती हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है। लेकिन उस बायत का अंदाज क्या है?
سب سے پہلی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور خوب سنو اچھی طرح سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ ساری کائنات کے باپوں کی تقدیس کو جمع کر دیا جائے، محمد الرسول اللہ امت کے لیے اس سے بھی زیادہ مقدس باپ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، اپنی جان کے لیے کوئی ایماندار اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا نبی ایمان والوں کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بایعت کی کیا صورتیں؟ سیدہ عائشہ 3 صورتیں بیان کرتی ہیں کہ 3 کیفیات کے ساتھ پاک پیغمبر نے عورتوں سے بایعت لی۔ ایک یہ کہ عورتوں کی جماعت یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جس کو کرنے کا حکم دیا سن لیا، فرمایا بات پکی ہو گئی، حضرت کا زبان سے کہہ دینا، عورتوں کا سن لینا، عہد و اقرار کر لینا، یہی بایعت کہلاتا۔ سمجھ آئی؟ ایک دوسرا بایعت کا طریقہ صدیقہ کائنات یہ بیان کرتی کہ اگر عورتیں زیادہ اصرار بھی کرتی تو حضور اقدس کسی کپڑے کو ہاتھ میں رکھتے اور جو کچھ کہنا ہوتا وہ ارشاد فرماتے، وہ کپڑا عورتوں کی طرف بھیج دیا جاتا اور عورتیں بھی اس کپڑے کو ہاتھ میں لے کر گویا کپڑے کی معرفت سے بایعت ہوتی۔ کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ عورتوں میں بھیج دیا جاتا، عورتیں اس کپڑے کو ہاتھ میں لے لیتی، یہ بھی کیفیت۔ تیسری کیفیت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا کوئی برتن منگواتے، اس میں ہاتھ رکھ دیتے، ہاتھ ڈال دیتے، جو کچھ فرمانا ہوتا فرما دیتے۔ اب وہ برتن پردے کے پیچھے عورتوں کی طرف بھیج دیا جاتا اور وہ عورتیں اب اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر بایعت کر لیتی۔ یہ 3 طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے کسی عورت کا ہاتھ تھاما کہ چلو آؤ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بایعت، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ اس کی کلیتاً نفی فرماتی، کبھی نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ نبی جیسے میں نے عرض کیا باپ سے بھی زیادہ مقدس و محترم، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسے ہو جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دلیل اور ایک سند بن جاتا۔ اب مجھے بتائیے، اور پیروں کا رگڑا کھانے والی قوم، ہم اگر آپ کو ان ڈکیتوں، ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں کی نشاندہی کر کے کہیں کہ ان سے بچو، یہ شریعت کے باغی ہیں، تم فوراً کہہ دیتے ہو تم وہابی ہو، اور جناب وہابی ہوتے ہی پیروں کے منکر ہیں، لہذا تم ہمیں روکتے۔ پھر نتیجے بھی آپ دیکھتے ہیں نا، آئے دن یہ پیر آتے ہیں اور اخباروں میں خبریں کہ پیر صاحب آئے اور جاتے ہوئے پیر کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔
کھاتے رہتے ہیں اور جاتے جب تک رہتے ہیں گھر کا صفایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جب جانے لگتے ہیں تو گھر والی کا بھی صفایا کر دیں۔ اور یہ بے غیرت بیٹھے ہیں، بیٹیاں عورتیں دبا رہی ہیں ان مسٹنڈوں کو، ان گنڈوں کو، پاؤں دبائے جا رہے۔ اگر کوئی غیرت مند تھوڑا سا پردہ کرتی ہے تو کہتی ہے بی بی پردہ ہٹاؤ، یہ کپڑا منہ پہ کیوں؟ اگر آج چہرہ نہ دیکھا تو قیامت کے دن پہچان کیسے ہوگی؟ اور ایمانداری سے بتائیں یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کس شریعت میں ہے؟ یہ کس دین میں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت کی روحانی بیٹیوں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ فرمایا نہیں، محمد کسی غیر محرم عورت کے جسم سے ہاتھ نہیں لگاتے۔ آپ کی بیوی کی بہن حضرت اسماء ابھی چھوٹی ہے، چھوٹی عمر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ سر پہ باریک کپڑا، فرمایا اسماء آئندہ تیرے سر پہ میں باریک کپڑا کبھی نہ دیکھوں، کبھی نہ دیکھوں۔ باریک کپڑا اگر کوئی خاتون، کوئی بچی پہن کر گھر سے نکلتی ہے، قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے۔ اس کے بعد حضرت اسماء نے، حضرت عائشہ نے اپنی بہن کو ایک اوڑھنی بنا کر دی جو موٹے کپڑے سے، اور کبھی بھی رسول اکرم نے اپنی بیوی کی بہن اسماء کا چہرہ اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں بے غیرتی اور بے حیائی اور بے پردگی کا درس اور سبق دینے والے پیر و مرشد بنے پھرتے۔ لوگوں، سچا پیر و مرشد مدینے کا تاجدار ہے کہ جس نے اپنے طرز عمل کے ساتھ، اپنی روحانی بیٹیوں کے ساتھ عفت مآبانہ سلوک کر کے قیامت تک کی اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ خبردار، غیرت، شرم و حیا یہ ایماندار مردوں کا بھی پہناوا ہے اور عورتوں کا بھی زیور ہے۔ قرآن نے نہیں کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ؟ اے میرے حبیب، ایماندار مردوں کو کہہ دیجئے کہ اے ایماندار مردوں، جب تمہارا سامنا کسی غیر محرم عورت سے ہو جائے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی خاتون کی طرف مت دیکھنا، بلکہ اپنی نگاہوں کو شرم و حیا کے ساتھ نیچے جھکا لینا۔ اسی طرح اللہ نے ایماندار عورتوں کو بھی پیغام سنوایا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے حبیب، ایماندار عورتوں کو بھی آپ فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں۔ جہاں شرم و حیا نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان نام ہی حیا کا ہے، ایمان نام ہی شرم کا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھنے والے ایماندار مردوں اور عورتوں، یاد رکھو جب تک حیا اور غیرت موجود رہے گی اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی رہے گی۔ جب حیا اٹھ گیا، غیرت کا جنازہ نکل گیا، یاد رکھو پھر ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی۔ پردہ لٹکوا دیا، فرمایا پیچھے رہو۔ اب یہاں صورتحال مختلف۔ گھروں میں جو آتے ہیں پھیرے لگانے والے، سمائی ششمائی، موسمی اور فصلی بٹیروں کی طرح پیر بھی آتے ہیں،
ایک وہ ہے جو مسجد کے حجروں میں بیٹھے ہیں، کاغذ قلم لیے ہوئے، کوئی تویز لکھ رہا ہے، کوئی گنڈے بنا رہا ہے، کوئی فال نکال رہا ہے، کوئی بت بنا کے اس کے اندر میخیں یہاں ماروں یا یہاں ماروں۔ یہ جادوگر مسجد کے حجروں میں بیٹھے ہوئے، سوا روپے کا، ڈھائی روپے کا، 5 روپے کا، کہتے ہیں کہ جیسی سامی ہوتی ہے ویسا ہی ہم مول لگاتے ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے یہاں نہیں، مکے سے ہم آب زمزم سے تعویذ لکھ کے لائے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، تو مکے گیا ہی تعویذ لکھنے کے لیے تھا نا، اور تیرا کام کیا تھا؟ سامری کی اولاد تو مکے اس لیے گیا تھا کہ وہاں جا کر تو تعویذ لکھ کر لائے اور یہاں آ کر اپنی دکان کو چمکائے۔ کوئی زردے کے رنگ سے لکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، تمہیں کیا پتا، ہم نے تو خالص زعفران سے یہ تعویذ لکھا ہے۔ اب مرد کم ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ فلاں شاہ جی ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں مولوی صاحب تعویذ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے ان تعویذوں؟ یہ شرک کے اڈے، یہ شرک کی گدیاں ہیں۔ دراصل یہ جادوگر مولویوں اور پیروں کے روح کے اندر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں آپ پر ابتلائیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن پاک پیغمبر نے نہ تعویذ لکھا، نہ لکھوایا، نہ پہنا، نہ پہنوایا۔ خدا کے لیے بچو۔ میں اس بات میں نہیں پڑتا کہ شرک ہے یا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کے لیے بچو۔ یہ ایمان کو کمزور کر دینے والی حرکتیں ہیں، یہ توحید کی نعمت کو چھیننے والی حرکتیں ہیں۔ سادہ سی بات ہے، ایک آدمی تعویذ لیتا ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہو گیا، تعویذ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، مولوی صاحب کے تعویذ نے بڑا اثر دکھایا ہے، بندہ مرتے مرتے بچ گیا۔ تعویذ کے کیا کہنے، بڑا پتھر پہ لکیر کی طرح سکے بند تعویذ دیتے، تعویذ بس گلے میں ڈالنے کی دیر تھی، بیمار ٹھیک ہو گیا۔ کریڈٹ کس کو گیا جی؟ تعریف کس کی ہوئی؟ بولتے نہیں، مولوی جی کی یا تعویذ کی نا؟ خدا نہ خواستہ بندہ بیمار مر جاتا ہے، اب کیا کہیں گے؟ تعویذ نے مارا ہے، مولوی نے مارا ہے؟ کہیں گے اللہ کی مرضی، اللہ نے مارا ہے۔ مر جائے تو اللہ کے کھاتے، بچ جائے تو مولوی کے کھاتے۔ اور لوگوں بتاؤ، اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ لوگ آئے، گلوں کے اندر ڈالا، ہو کیا ہے؟ یہ تعویذ ہے، اسی نوعیت کی چیز۔ آپ نے ہاتھ سے کھینچا توڑ کر نکال پھینکا اور فرمایا جس نے یہ کام کیا دین محمد کے اندر، وہ شخص نے کھلم کھلا شرک کیا ہے۔ لوگوں، یہ پیری مریدی، یہ فقیری، یہ چکر سب غلط ہے۔ آؤ، اگر ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اصل راہ حق پہ چلنا چاہتے ہو، سب کو چھوڑ دو، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پیش نگاہ رکھو۔ فرمایا محمد علیہ السلام، اگر یہ ایماندار عورتیں آپ کے پاس بایت کے لیے آئے، اب بایت کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ میرا ہی مرید رہنا اور کسی کا مرید نہیں رہنا، کیا اس بات پہ بایت؟ پہلی بایت، اے پیغمبر، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ مزہ آیا نا بایت کا بھی؟ عورتوں سے اس بات پر بایت نے کہ عورتوں کی جماعت، خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، خبردار، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کی جماعت، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرو، جھکاؤ تو اسی کے سامنے سر جھکاؤ،
عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ خانقاہوں پہ جائیں، تعویذوں والوں کے پاس جائیں، مرشدوں کے پاؤں دبائیں، خانقاہوں پہ حاضریاں دیں، منتیں مانے، چڑھاوے چڑھائیں، چراغ چلائیں، اور وہاں جا کر کئی کئی راتیں بسر کرے کہ جی میری منوتی ہے اور میں منوتی پوری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ یاد رکھو، یہ منوتیاں، یہ چڑھاوے، یہ نظریں نیازیں غیر اللہ کے لیے، یہ تو دور کی بات ہے۔ عام حالات میں عام عورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے سے منع کیا ہے، اور لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جو قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت بھی کرتی۔ جہاں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ گدیاں، یہ آستانے، یہ خانقاہیں، یہ چلتی ہی عورتوں کے بل بوتے پر۔ عورتوں کو اللہ ہدایت دے دے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری گدیاں ہی فیل ہو جائیں۔ بہرحال پہلی بات، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے میرے پیغمبر ان ایماندار عورتوں سے اس بات پر بایعت لے۔ سبحان اللہ، نبی اب اس دنیا میں موجود ہے، اور اللہ کے بندو نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور نبی کا زندہ جاوید فرمان تو موجود ہے نا۔ میری ماں بہنوں، کھولو اللہ کی کتاب کو اپنے گھروں میں جا کر، 28واں پارہ ہے سورہ الممتحنہ اور آیت نمبر 12 ہے۔ اس آیت نمبر 12 کو اپنے گھر جا کر پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ کی قسم 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد آج تم محمد کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے آپ کی ذات اقدس کے ساتھ بایعت کر رہی ہو۔ بایعت کرو اپنے آقا مولا کے ساتھ۔ کہتے ہیں ان کا پیر کوئی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے پیر کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا پیر آمنہ کا لال ہے، جس پیر و مرشد کی تعلیم آج بھی ہمارے پاس ہے، اور آج بھی ہم اس نبی کی تعلیمات کو پیش نگاہ رکھ کر پاک پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ بایعت کر رہے ہیں۔ فرمایا عورتوں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایک وعدہ یہ کرو۔ دوسرا وعدہ ولا یسرقنا، اے عورتوں کی جماعت چوری مت کرنا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، کسی کا زیور ہو یا انگوٹھی، کسی کی جوتی ہو یا دوپٹہ ہو، یہ بھی چوری والی چیزیں ہیں۔ خبردار چوری مت کرنا۔ ولا یزنینا، خبردار بدکاری کا ارتکاب نہ کرنا، بلکہ اپنی عفت و عصمت کو محفوظ کر کے رکھنا۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، اسقاط حمل کے ذریعے قتل یا کسی اور طریقے ساتھ قتل، یہ قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، خبردار کوئی ایسا بہتان بھی مت باندھنا کہ جس کا تعلق تمہاری خلوت کی زندگی کے ساتھ ہو، اور خیال کرنا اپنے شوہروں کی امانتوں کے اندر ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کسی طرح خیانت نہ کرنا۔ ولا یعصینک فی معروف، اے عورتوں کی جماعت معروف کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ اے میرے پیغمبر، اگر عورتیں اس بات کا عہد و پیمان کر لیں تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اے پیغمبر پھر ان کی بایعت کو قبول کر لے اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ولا یعصینک فی معروف، نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کریں۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ،
اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ایک تو تمہارے اندر ناشکری ہے، بے صبری ہے، کوئی مر جاتا ہے تو تم گریا ساری اور آ فغاں کرتی ہو، یہ بھی نہ کرنا، یہ بھی اللہ نے حرام کیا۔ عورتوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم بے صبری نہیں کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، کسی کے مرنے پر گریا ساری آؤ پکار بین سینہ کو بھی ہائے وائے یہ نہیں کریں گی، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، اپنے شوہروں کے حقوق کی پاسداری کریں گے، ہم کسی طرح اپنے گھروں میں اپنے جسموں کے اندر اپنے بچھونوں پر خیانت کا ارتکاب نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ فرمایا جب عورتیں اس بات کا عہد و پیمان کر لیں تو میرے پاک پیغمبر پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور انہوں نے اب آپ کی بایعت کر لی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن برسر منبر فرمایا اور میں نے سنا آپ نے فرمایا جو عورت یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی مواحدہ عورت، اور پھر اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرنے والی اور اپنی عفت و عزت و عصمت کی محافظت کرنے والی۔ فرمایا جس عورت کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کہے گا آ میری نیک بندی، دنیا کے اندر تو نے میرے حکموں کو مانا، میرے رسول کی تعلیمات کو اپنایا، آ یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر مردوں کا ذکر کیا، ہم عورتوں کا کہیں ذکر نہیں۔ بعض دفعہ ہماری مائیں بہنیں بھی کہتی ہیں جی آپ واز مردوں کے لیے بڑے کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی واز و نصیحت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ دین مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، دین مردوں عورتوں سب کے لیے ایک جیسا ہے، جیسے مردوں کے لیے احکامات ایسے ہی عورتوں کے لیے ہیں۔ ہاں بعض صنفی لحاظ سے مسائل میں الگ تھلگ نوعیت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مردوں کا ذکر کیا، ہم عورتوں کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ کا الحاکمین نے پھر ایسی صورت میں ان عورتوں کی دلجوئی کے لیے اپنا قرآن نازل کیا، اور ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے منبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ لو تمہارا بھی ذکر ہو گیا، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے اور عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔
فرمایا سبھی کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، خوش ہو جاؤ لیکن عمل کرو، عمل یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، مسلمات بن جاؤ، مومنات بن جاؤ، قانتات بن جاؤ، صادقات بن جاؤ، صابرات بن جاؤ، خاشعات بن جاؤ، متصدقات بن جاؤ، صائمات بن جاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی بن جاؤ، اپنی عزت و ناموس کو بچانے والی بن جاؤ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی بن جاؤ۔ اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا اور جنت کا تم سے وعدہ فرمایا۔ بہرحال قرآن و سنت کی نصوص میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کی بڑی شرعی ذمہ داریاں ہیں، اور سچی بات ہے کہ اگر ایک عورت صحیح معنوں میں صحیح ایمان کی حامل بن جائے، اس کا اپنا عقیدہ، اپنا عمل درست ہو، وہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اپنی اولاد کو وہ ایسی پاکیزہ تربیت دے کے راہ جنت پہ گامزن کر سکتی ہے کہ اس دنیا کے گھر کے بدلے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اس گھر کے بدلے جنت کا بہترین گھر عطا فرمائیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں بڑے ادب و احترام سے عرض کروں گا کہ آپ اس دور کے اندر مختلف شیطانی راستوں کی کشش کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونے کے بجائے اپنے اصل منصب اور مقام کو اور اس عزت و تقدیس کو ملحوظ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس دین اور شریعت کو کبھی بھی نظر انداز کر کے پسے پش نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا حبیب ناراض ہو جائے اور دنیا اور آخرت خراب ہو جائے۔ اس لیے اس روش سے بچیے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجئے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی اولادوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور اپنے گھر کو دنیا کے اندر بھی نظیر جنت بنائیے اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له